سمجھتا ہوں حلیمہ باجی ہماری پھر رہی ہیں عمران خان صاحب کی بہن ان دنوں 1.5 مہینے سے اسکردو میں خرپچو قلعہ جو ہے وہ گورنر صاحب ان کو بیچ رہے ہیں. اس کی سلائی مشین پہلے پکڑ لیں. فیڈرل گورنمنٹ نے خان صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, جنرل باجوہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, تمام اداروں کو سوچنا سمجھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بہت ہی بڑا انٹرویو میں نے دیکھا جناب حفیظ الرحمان جو کہ گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ بھی رہے. انہوں نے بہت ہی بڑی کلاس لی ہے تحریک انصاف کی, نہ صرف تحریک انصاف کی بلکہ وفاق کی بھی. انہوں نے آرمی کے حوالے سے بھی بات کی, انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بات کی, انہوں نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو بھی کہا. اور سب سے بڑا جو ان کا الزام ہے جناب وہ ان کا کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے 90% لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ کرپٹ ہیں, وہ مافیا ہے, وہ 2 نمبر ہیں اور وہ جیب کترے ہیں. اس سے بڑا الزام شاید کوئی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. لیکن ان کی گورنمنٹ آنے سے پہلے ہی انہوں نے الزام لگا دیا کہ جیب کترے بھی ہیں, وہ کرپٹ بھی ہیں, وہ مافیا بھی ہے اور 2 نمبر لوگ ہیں. یہی بات ایک دفعہ شاہد اکان عباسی نے کہی تھی تو ان کو آگے سے جواب ملا تھا, اور 90% لوگ انہوں نے کہا. اور ایک انہوں نے کہا کہ سید جعفر شاہ کے علاوہ ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ان کو یہ تھا کہ سید جعفر شاہ آگے جو ہے وہ جناب CM آ رہے ہیں اور انہوں نے انٹرویو بھی دینا ہے. اچھا, پھر انہوں نے بہت سی باتیں کی جو ایک ایک کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ تو آپ سن لیں گے, ساتھ ساتھ آپ سنتے بھی رہیں گے جو انہوں نے بات کی ہے. ہمارے جو NLE ہیں وہ آپ کو بتاتے بھی رہیں گے, ساتھ ساتھ ان کی اپنی آواز میں آپ کو سناتے رہیں گے تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ میں اپنے پاس سے کہیں کہہ رہا ہوں. کرپٹ لوگ جتنے 2 نمبریے, جتنے مافیا کے لوگ پاکستان میں تو چھوڑ دیں, بھی میں سمجھتا ہوں اس جماعت کے اندر 90% لوگ وہ ہے کہ جیب کترے جمع ہو گئے. دوسرا انہوں نے بتایا جی کہ ہمارا جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر انہوں نے بڑے سوال اٹھائے ہیں, الیکشن کمیشن پہ انہوں نے بڑے سوال اٹھائے ہیں, اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ جناب کہ ہم جو ہے وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ کورٹ میں ہو سکتا ہے کوئی چلا جائے اور اس کو یعنی وہ الیکشن کو چیلنج بھی کر سکتا ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم سے 6 ماہ پہلے ملاقات ان کی ہوئی, لیکن وہ انہوں نے الزام لگایا وزیر اعظم کہ ان کو فرصت ملے کسی کے انتقام لینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے. انہوں نے میری پتہ نہیں بات سنی نہیں ہے جو بھی ہوا, لیکن انہوں نے کہا. پھر انہوں نے کہا فیڈرل گورنمنٹ ناکام ہوئی ہے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے میں اور الیکشن ٹائم پر نہیں کروایا. یعنی جو 18 اگست کی بات ہوئی تھی ان کا یہ کہنا تھا, انہوں نے سارا ملبہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ پہ اور الیکشن کمیشن پہ ڈال دیا, جبکہ الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ گزشتہ یا موجودہ حکومت وفاق کی سمجھتی ہے کہ گزشتہ 5 سالوں میں یعنی مسلم لیگ نون نے الیکشن پہ کام نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہوا. یہ فیصلہ کرنے والے آپ لوگ ہیں, میں صرف آپ کو بتاتا ہوں. الیکشن کرانا فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے اور وہ ناکام ہو گئی ہے. مینڈیٹری ٹائم تھا ان کا جو 18 اگست, اس کے اندر الیکشن کرانا چاہیے تھا. یہ الیکشن تھا, یہ کوئی فلڈ نہیں تھا, یہ اچانک آ گئی. میں نے 6 مہینے پہلے الیکشن سے جو ہے وہ وزیر اعظم سے ملاقات کی, ان سے کہا جو الیکشن لا ایکسٹینڈ کر دیں اور پروسیس شروع کروائے. ان کو فرصت ہی نہیں ہے وہاں پہ سوائے انتقامی کارروائیوں کے علاوہ ملک بگاڑنے کے علاوہ. جو APC ہوئی ہے اس میں خود تو نہیں گیا تھا. شک جو ہے اس کو کسی APC کے ذریعے یا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے, یعنی یہ فیڈرل لا ہے نا جی. اس فیڈرل لا کو ہماری اسمبلی بھی امینڈ نہیں کر سکتی ہے. صحیح. اس کو صرف جس لا کو ایکسٹینڈ کیا ہے جس اتھارٹی نے وہی اس کو امینڈ کر سکتی ہے. یہ سوال اٹھے الیکشن کا 10 نومبر کے بعد ہونا, آگے چلا جانا, یہ خود بذات خود ایک متنازع ہو جائے گا. اس سے پہلے الیکشن ہونے چاہیے. صحیح. اور اگر پھر اس کے ساتھ ذمہ داری تعین ہونی چاہیے. پھر انہوں نے کہا جی کہ جو کچھ اس وقت الیکشن کمیشن میں ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہو رہا ہے. وہ کیسے غیر قانونی ہوگا؟ انہوں نے کہا جی اگر کوئی کورٹ میں شخص چلا گیا تو الیکشن ہوئے وہ کالعدم ہو جائیں گے, دوبارہ الیکشن کروانے پڑ سکتے ہیں. انہوں نے کچھ مینڈیٹری کلاس کی بات کی, مینڈیٹری جو سکھ کی بات کی ہے, اچھی بات کی ہے. انہوں نے وفاق کے جو بنائے گئے لا کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. اگر تحریک انصاف کی حکومت یا الیکشن کمیشن وفاق کے بنائے ہوئے لا کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ اگر وہ اس پہ کام نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی الیکشن وقت پر بھی نظر نہیں آ رہے اور پھر الیکشن کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. انہوں نے بات کی کہ مینڈیٹری شیک میں یہ ہے کہ 1 ماہ تک ووٹر لسٹ کو اویزہ کرنا ہے, اس کے بعد 20 دن کے لیے ایپلنٹ فورم ہے, اور پھر باقی ظاہر ہے اپیلیں بھی ہوتی ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ آپ سب سمجھتے ہیں.
لیکن انہوں نے کہا جی کہ 50 دن کم از کم ہونے چاہیے، بننے چاہیے کہ جو ایک اس کے لیے بنتے ہیں جس میں یہ تمام پروسیس مکمل ہوتا ہے. لیکن الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ فیڈرل کے انہوں نے کہا جی بنائے گئے جو قانون ہے اس میں امینڈ کرے اور وہ 50 دن والا کام 1 ماہ میں کرے. یہ انہوں نے سوال اٹھایا ہے اور یہ ان کا جو سوال ہے وہ بالکل جینون ہے. اور اگر ایسا ہے، اگر وہاں تحریک انصاف کی حکومت یا الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ اپنا اختیارات وہ کر رہا ہے، ناجائز اختیارات وہ لے رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ سوال کوئی بھی اٹھا سکتا ہے. دوسرا انہوں نے کہا جی کل گورنمنٹ کسی کی بھی آ جائے اور وہ اگر الیکشن کو وہ کورٹ میں چلے گئے اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن قانون کے مطابق ہی نہیں ہوا، تو ڈیفینیٹلی قانون کو فالو نہیں کیا تو اس میں الیکشن دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ 30 سپٹمبر تک تو الیکٹورل جو پروسیس ہے وہ چلے گا، جو ووٹر لسٹ ہے پرنٹڈ وہ 30 تک کہا جا رہا ہے دے دیں گے. پھر وہ ہوں گی کہاں کوئی پتہ نہیں. انہوں نے اس میں سوال اٹھائے ہیں کہ جناب تحریک انصاف گلگت بلتستان میں انہوں نے بہت سی اور بھی بتائی ہیں کہ ایک تو الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کی حکومت فیڈرل والی جو ہے ان کے وہ چاہتی ہیں کہ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی جڑیں مضبوط نہیں، جس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے کرنا ہے. بڑا کیٹیگریکلی اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے کہا جی یہ فیڈرل گورنمنٹ اور تحریک انصاف کی حکومت الیکشن ڈیلے کر رہی ہے. اچھا پھر وہ ایک اور بھی بات کی ہے، انہوں نے کہا بندے بھی ہمارے توڑے جا رہے ہیں. انہوں نے کس پہ الزام لگائے وہ الگ آپ سے بتائیں گے. انہوں نے کہا کہ نومبر کے فرسٹ ویک میں اگر الیکشن ہوئے تو ٹھیک، ادروائز اگر فرسٹ ویک سے آگے الیکشن ہوئے تو پھر اس پر جو ہے وہ سوال اٹھیں گے، وہ متنازع الیکشن ہوں گے. یہ ان کا کہنا ہے، وہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رکھنا ضروری ہے. جو کچھ ظاہر ہے وہ سابق سی ایم ہیں اور وہ گزشتہ 5 سال انہوں نے حکومت کی ہے. اگر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی دیکھنا ہوگا، تحریک انصاف کی حکومت میں دیکھنا ہوگا. اگر وہ سارے 90% وہاں پہ اگر لوگ بھی ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جو جیب کترے بھی ہوں گے، وہ کرپٹ بھی ہیں، 2 نمبر بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا میں خود بھول گیا. چیف سیکرٹری انہوں نے کہا جی کہ میں نے بہت کچھ دیا چیف سیکرٹری کو، اور اس وقت جو وہاں پر موجود ہیں اور فیڈرل میں اگر ہماری فائل کو جاتی ہے تو گزشتہ 8 ماہ سے دبی ہوئی ہے، وہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. گورنر کا رول انہوں نے کہا جی کہ بنتا ہے لیکن وہ بھی کام نہیں ہو رہا. اور ہمارے بندے انہوں نے کہا کہ توڑے جا رہے ہیں. اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جناب 100 بندے ہمارے توڑے گئے یا 100 بندے توڑے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ کچھ کو ٹھوکا جاتا ہے، کچھ کو ڈیلے کیا جاتا ہے، کچھ کو انہوں نے کہا جی کہ سبز باغ دکھائے جاتے ہیں اور کچھ کو خریدا جاتا ہے. یہ وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا الزام ہے کہ کچھ کو ٹھوکا جاتا ہے. وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ٹھوکا جاتا ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو سبز باغ دکھایا جاتا ہے؟ سبز باغ دکھانا تو ڈیفینیٹلی آپ نے بھی دکھائے ہوں گے، تو آپ نے حکومت بنائی ہے، اگلی پارٹی آئے گی وہ بھی سبز باغ دکھائے گی. عوام کے ووٹ پہ ہی سبز باغ سارے دکھاتے ہیں، وہ سب دکھاتے ہیں. لیکن جس کو ٹھوکا گیا وہ بھی ذرا بتائیں، آپ کے کتنے لوگ ہیں جن کو ٹھوکا گیا؟ وہ ذرا لسٹ تو دیں نا ہمیں. پھر باقی دیگر پارٹیوں کو کتنے لوگوں کو ٹھوکا گیا، سبز باغ کس کو دکھائے گئے. پھر مزید جو آپ نے الفاظ استعمال کیے ہیں ڈیفینیٹلی آپ نے سوچ سمجھ کے بات کی ہوگی کیونکہ آپ سابق وزیر اعلیٰ ہیں. پھر آپ نے ایک اور بات کی، آپ نے اپنی پارٹی کی خود نفی کر دی. آپ نے کہا پارٹی کی آئیڈیالوجی پہ ہم نے ٹکٹ نہیں دیتے. پارٹی آئیڈیالوجی پہ ٹکٹ نہیں دیتی، پارٹی دیکھتی ہے جس کے پاس پیسہ ہے جو سیٹ نکال سکتا ہے. تو پھر مسلم لیگ نون کے جو نظریاتی ورکر ہے یا نظریاتی لوگ ہیں، اس کا مطلب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ سیٹ نہیں نکال سکتا، آپ اس کو کبھی بھی ٹکٹ نہیں دیں گے. کہ آپ نے تسلیم کر لیا. اور آپ دوسری طرف کہتے ہیں ہم جمہوری پارٹی ہیں، تو پھر تو آپ کا نظریہ جو ہے وہ تو کسی بھی شخص کو گروم کرنا ہوتا ہے. پارٹیز وہ ہوتی ہے جو اپنے جو نظریاتی ورکر ہے اس کو گروم کرتی ہیں، اس کو پڑھاتی ہیں، لکھاتی ہیں، اس کو لیڈر بنا دیتی ہیں. تو پھر مزہ آتا ہے کہ آپ اگر ایک شخص ہے وہ محنت کر رہا ہے، پارٹی کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، اور اوپر سے ایک جو ہے وہ جیب کترا، جسے آپ نے کہا کہ جیب کترا آ جاتا ہے یا کرپٹ آ جاتا ہے یا 2 نمبر آ جاتا ہے، تو آپ اس کو ٹکٹ دے دیں گے کیونکہ وہ سیٹ نکال رہا ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی تصدیق کی ہے اس بات کی. میری آج سے 9 مہینے پہلے بھیجی ہے ایک، اس سے 8 مہینے پہلے ایک بھیجی تھی. وہ کبھی جو ہے وہ گنڈے پور لے کے بیٹھا رہتا ہے، کبھی جو کہتے ہیں جی یہاں پہ مختلف سٹیک ہولڈرز بنائے گئے ہیں بدقسمتی کے ساتھ، کبھی چیف سیکرٹری صاحب فائل دبا کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. جو ہے وہ کسی کا کیل کسی کا ٹھوکا جاتا ہے، کسی کا جو ہے وہ ڈھیلا کیا جاتا ہے، کسی کو سبز خواب دکھایا جاتے ہیں. یہ دونوں چیزوں میں سے ایک ہوتا ہے
یا ان کو ڈرایا جاتا ہے یا ان کو آگے مستقبل کا خوشحالی کا ایک اپنا ذاتی ایجنڈا پیش کیا جاتا ہے. تو یہ تو پی ٹی آئی تو بنی اسی وجود پہ. آپ جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا ہے. پھر اس نے کہا جی ٹکٹ جو ہے وہ اسی طرح دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نظریاتی ورکر کی کوئی اوقات نہیں ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی, آئیڈیالوجی پہ کوئی بات نہیں کرتا. اور آپ نے کہا پی ٹی آئی کا وجود ہی ایسا ہے. کیونکہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا اگر NLC کی یہ ساری چیزیں جو آپ نے کہا ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو بتاتا جائے, جو عوام ہے وہ سنے جا کے کیا ہوتا ہے. پھر انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا اور ٹھیک الزام لگایا ہے. ظاہر الزام لگتے ہیں, اس کو جواب بھی آنا چاہیے. 2 سالوں میں گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی میڈیکل کالج ہم نے اس کا PSDB میں رکھا, اس کو نکال کے باہر پھینک دیا پی ٹی آئی نے. پھر فرسٹ ویمن یونیورسٹی انہوں نے کہا جی میں نے PC1 بھی تیار کر دیا, اس کو بھی باہر پھینک دیا. عطا آباد منصوبہ انہوں نے کہا, بڑے اس کے علاوہ بہت سے منصوبے ہیں وہ سن سکتے ہیں آپ. پھر انہوں نے کہا جی بچوں کی جو فی ہوتی تھی یونیورسٹی میں جو ہوتی ہے ان کو واپس ہوتی تھی, ریمبرسمنٹ ہوتی تھی اس کی, وہ نہیں ہوئی. جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی وہ بھی کھینچ لیا گیا بچوں سے. پھر انہوں نے کہا کہ 57 یوٹیلٹی سٹورز جس سے گلگت بلتستان کے عوام کو وہاں پہ سستے داموں اشیاء خورد و نوش ملتی تھی وہ بھی ان سے چھین لی گئی. پھر انہوں نے ایک اور پاسپورٹ آفس کا کہا کہ وہ بھی بند کر دیے گئے. 21 بلین کی انہوں نے کہا کہ 21 بلین کے پروجیکٹس جو ہیں وہ تحریک انصاف نے جو ہے وہ 1 سال 2 سالوں میں ختم کر دیے. 50,000 لوگوں کو بے روزگار کر دیا. یہ چھوٹا نہیں, ایک بہت بڑا الزام ہے تحریک انصاف پر. اب اگر تحریک انصاف سمجھ دیا کہ یہ انہوں نے کیا, عوام کو انہوں نے جواب دینا ہے. مجھے جواب نہیں چاہیے, عوام کو جواب دینا چاہیے. مجھے بتائیں گلگت بلتستان کے لیے ان 2 سالوں میں پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی ایک پروجیکٹ بتائیں. تو آپ کے 21 بلین روپے کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ روک دی گئی ہے, جس سے 40-50 ہزار بے روزگار ہوگا. پی ٹی آئی کی پوری ٹیم جو ہے وہ نہیں بنائی جا رہی ہے, یہ ان کا کہنا ہے. ٹوٹل 3 سال ملے ہیں ان کو جناب فیڈرل گورنمنٹ کو. انہوں نے کہا جی میں نے بڑے پروجیکٹ کیے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے جو پروجیکٹ وہ بتا رہے ہیں وہ بڑے پروجیکٹ ضرور ہیں. صرف ان پروجیکٹس کی پیچھے چلے جائیں, وہ ٹھیکے کس کو ملے ہیں, وہ پیسہ کہاں کہاں گیا ہے. اگر وہ میرٹ پہ دیے ہیں ٹھیکے, اس میں کرپشن نہیں ہوئی, تو پھر تو وزیر اعلیٰ جناب سابق وزیر اعلیٰ جناب حافظ حفیظ الرحمان کو جناب وہ سلوٹ مارنا چاہیے. سلوٹ بالکل بنتا ہے کیونکہ انہوں نے 2-3 سالوں میں اتنا کام کیا گلگت کی عوام کے لیے. لیکن اگر اس کے پیچھے دیامر بادشاہ کی ایک بڑی جناب وہ ایک کرپشن ہے, وہاں پر کیا کیا ہوا ہے, بیرن زمین کو کس طریقے سے جناب وہ زرخیز بھی کر کے کیا گیا ہے, اور کوئی کتنے ارب کا پیسہ جو ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے, وہی صرف اب JAT بن جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور دوسری طرف جتنا بھی وہاں پہ XCN اور جو 2-3 ہیں لوگ, ان کی اگر تفتیش کر لیں تو ان کے پتہ چل جائے گا. وہ نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا. پھر انہوں نے کہا جی کہ حلقہ 2 میں انہوں نے اپنے حلقے کی بات کی ہے. یہ اب تحریک انصاف کے جتنے بھی وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, پہلی تو بات ہے کہ سید جعفر شاہ کے علاوہ جتنے بھی تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ 2 نمبر ہیں, وہ کرپٹ ہیں, وہ مافیا ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کہا ہے. وہ یعنی جب ووٹ مانگنے جاتے ہیں عوام سے, حلقہ 2 کی بات انہوں نے کی, تو عوام کہتی ہے جناب ہمارے پاس تو سڑکیں بھی ہیں, اسکول بھی ہیں, اسکیمیں بھی ہیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. یہ ان کے الفاظ آپ نے خود سننے ہیں, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. اور اگر واقعی ایسا ہے کہ وہاں پہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں حلقہ 2 میں, تو ڈیفینیٹلی تحریک انصاف سوچ بھی نہیں سکے کہ جناب ان کو ووٹ ملے گا. اس کی ریزن ہے ظاہر جب سابق وزیر اعلیٰ نے وہاں پر اسکول, سڑکیں, ہر طرح کے پروجیکٹس دے دیے ہیں, تو پھر عوام کو کیا چاہیے؟ وہاں پہ اتنا شعور ہے عوام میں کہ وہ دیکھ کے اپنے لیڈرشپ کو تنازع کرے گی, اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں انہوں نے ایک بات ضرور کی ہے کہ لوگ بک جاتے ہیں, لوگوں کو خرید لیتے ہیں, یا لوگوں کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں, وہ نہیں دکھانا چاہیے, جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں دکھائے. یہ آپ بتا سکتے ہیں. کرپٹ لوگ جتنے 2 نمبریے, جتنے مافیا کے لوگ پاکستان میں تو چھوڑ دیں, بھی میں سمجھتا ہوں اس جماعت کے اندر 90% لوگ وہ ہے کہ جیب کترے جمع ہو گئے. میں گزارش سنیں, نگران حکومت کا آپ کو میں ضرور گزارش کروں گا کہ جو الیکشن 2018 ملک میں ہوا, اس نے بھی ایک ضابطۂ اخلاق نکالا تھا ہماری گورنمنٹ سینٹر میں. اس میں لکھا ہوا تھا کہ نو نیو اسکیم, نو نیو ڈیولپمنٹ, نو نیو ریکروٹمنٹ, یہ لکھا ہوتا ہے. ادھر تو انہوں نے لکھا آل اسکیم پابند کر دیا انہوں نے, کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوگی, کسی قسم کی پالیسی سازی نہیں ہوگی. یہ فری پول ریگنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے. پھر آپ اگر ایسے میں آپ 2018 کا 15 کا الیکشن رزلٹ دیکھ لیں, ضرور دیکھیں. 24 حلقوں میں پی ٹی آئی کا ٹوٹل 1 ممبر جیتا تھا نا جی, اور اس کو ہم نے ٹکٹ نہیں دیا تھا, وہ پی ٹی آئی میں گیا تھا.
اس کے بعد جو ہے وہ 2 حلقوں میں ان کے نمبر 2 میں تھے لوگ. تو 21 حلقوں میں تو ان کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کسی وجود نہیں رکھتے تھے. تیسرے 8 آپ پورے حلقے میں پھریں, جا کے جس گاؤں میں چلے جائیں, ڈیولپمنٹ وہ ہوئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تو اگلے کینڈیڈیٹ آگے ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا چاہیے, ہم کہتے ہیں کہ سڑک بن گئی, اسکول بن گئی, یہ پانی کی اسکیمیں آ گئی ہیں, اب آپ کیا ہے جی نقد تو نقد تھی. یہ جو گندا کام میرے حلقے میں شروع ہوا ہے, اس پہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لین دین کرنا, پیسے دے دینا. یہ کس نے شروع کیا؟ یہ پیپلز پارٹی نے شروع کیا. پھر انہوں نے کہا جی کہ میرے حلقے میں لین دین کا جو معاملہ ہے یہ گندا کام ہو رہا ہے. اب کون لین دین کا کام کرتا ہے؟ انہوں نے پیپلز پارٹی پہ بڑا سنگین الزام بھی لگایا ہے. پیپلز پارٹی پہ انہوں نے لگا دیا کہ پیسے دے کر وہ عوام کو خریدتے ہیں. ابھی بھی لاکھوں روپے, لاکھ روپے کہتے ہیں عام لوگوں کو دے دیے جو الیکشن کی کمپین کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو کچھ چیزیں وہ خود مانے ہیں, کہتے ہیں چلو کسی کو گاڑی دے دینا, فیول دے دینا یا اس کو آفس دے دینا تو سمجھ آتی ہے, لیکن پیسہ دینا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ اس وقت الیکشن میں ووٹ خریدنا اور ووٹ بیچنا بڑا تباہ کن ہے, اور یہ ہو رہا ہے ان کے حلقے میں کام ہو رہا ہے. یہ اب تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کو سامنے جواب دینا چاہیے کہ جناب اگر واقعی یہ ہو رہا ہے, عوام کو جواب دیں کہ اگر واقعی آپ لاکھوں روپے دے رہے ہیں اور خرید فروخت کر رہے ہیں, اور ان کے حلقے میں لوگوں کو کچھ چاہیے بھی نہیں پروجیکٹ, اور ان کو صرف پیسہ چاہیے اور اس پہ آپ خرید رہے ہیں, تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی بڑی بات ہے. حلقے 2 کے لوگ جو ہیں وہ بھی ذرا سمجھ جائیں. اگر ان کو کوئی پروجیکٹ نہیں چاہیے اور ان کو خریدا جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ بہت کم ویلیو ہے ان کی کہ ان کو خرید کر دوسری پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے. پھر انہوں نے کہا 2018 میں کافی لوگ سیکھ چکے ہیں. انہوں نے ظاہر ہے کہا جی کہ تحریک انصاف نے بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے کہا, اب یہ تحریک انصاف کو جواب دینا چاہیے, تحریک انصاف نے پاک فوج کو بہت بدنام کیا ہے. پھر انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کے لوگ حلقے میں اور اسلام آباد جا کر سریعام کہتے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ ہے, اور چیلنج کیا کہ انہوں نے چیلنج بھی کیا تحریک انصاف کے لوگوں کو یا پیپلز پارٹی یا جو دیگر جماعتیں ہیں کہ جناب اپنے ٹانگوں پر الیکشن لڑیں, نہ کہ آپ کسی کا سہارا لیں. یہ جناب ان کا کہنا تھا. جو چیزیں انہوں نے کہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر انہوں نے ایک اور الزام لگایا تحریک انصاف پر, بڑا واضح الفاظ میں انہوں نے لگایا کہ تحریک انصاف کے جو صوبائی صدر ہیں وہ بھی اسلام آباد میں جا کے ٹکٹوں کے لیے جناب انٹرویوز دیتے ہیں. ہم نے ایسا نہیں کیا, ہماری پارٹی نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ پی ڈی آئی کے صدر کو اسلام آباد جو ہے جواب جو یعنی ان کو بھیجا گیا, جس کا انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ لاہور پنڈی نہیں ہے, یہ حساس ایریا ہے. انہوں نے بتایا ادھر ایسا نہیں چلے گا, یہاں کھیلا گیا تو انہوں نے بتایا کہ نیشنل انٹرسٹ کے ڈیمیج ہوگا. ڈیفینیٹلی یہ چیز تو نہیں ہونی چاہیے. ہمیشہ یہ کوئی بھی پارٹی ہو, یہ اگر کوئی بھی کرے گی تو غلط ہوگا. اس کی بات آپ سے کوئی وہ شاید ہر بندہ آپ سے ایگری ہوگا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی انہوں نے کہا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا, اور 6-7 بندوں کی بجائے جو ہے وہاں پر بھی ایک لمبی 14-15 بندے جو ہے وہ اٹھا دیے گئے. ان کا کوئی رول نہیں ہے. یہ میرے پروجیکٹ جو تھے, میرے جو پروجیکٹس تھے, آج کل ان کا پھیتا کاٹ رہے ہیں. یہ آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بتائے گا کہ جناب وہ پھیتے کیسے کاٹ رہے ہیں, اور انہوں نے کہا جی ان کا مانگ کیئر کرنا ہے اور ٹیک جو اگلی کرے گی اس کے لیے کام کرنا ہے. ان کا کوئی کام نہیں ہے, اور جو کام ان کا تھا وہ نہیں کر رہے. اب یہ الزام کیئر ٹیکر پہ ہے, وہ خود بتائیں. پھر اس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ غیر سنجیدہ ہے مسلم لیگ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے, اور وہ انہوں نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ جو ہے وہ جو اس وقت پوزیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی وہ انہوں نے کیٹیگریکلی کلیئر کہا کہ اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ اور موجودہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے گلگت بلتستان میں وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا. انہوں نے خدشے کا اظہار کیا ہے. پھر انہوں نے ایک اور الزام لگایا وزیر اعظم عمران خان کی بہن کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی حلیمہ باجی انہوں نے کہا جی کہ سکردو میں موجود ہے. کرپشن کے حوالے سے انہوں نے سوال کے جواب دیں. انہوں نے کہا جی کرپشن پکڑیں گے. سینئر صحافی انہوں نے سوال کیا جی کہ تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو جو پہلے سے پروجیکٹ ہیں ان پہ کرپشن ہوئی تو پکڑا جائیں گے آپ لوگ. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ کرپشن کیا پکڑیں گے, وہ تو پہلے ہی انہوں نے حلیمہ باجی کے حوالے سے اور تحریک انصاف کی حکومت پر انہوں نے الزام لگایا کہ وہ سکردو میں موجود ہیں اور 1.5-2 ماہ سے وہ گھوم رہی ہیں, اور خربجو قلعہ, شاید میں پروننسیشن صحیح نہیں کر سکتا,
ان کو بیچا جا رہا ہے، یعنی گورنر جو ہے وہ خربوز کیلا جو ہے وہ ان کو بیچ رہے ہیں. یہ گورنر پہ بھی بہت بڑا الزام ہے. اور انہوں نے کہا یہ سلائی مشینیں پہلے پکڑ لینی چاہیے، یعنی الیکشن سے پہلے، کہ انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ جناب بہت بڑی کرپشن ہونے جا رہی ہے. اور پارٹی کے سوال میں کہ پارٹی کے جناب لوگ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہوں نے پارٹی سے جو لوگ چھوڑ گئے ہیں اس کا پورا الگ سے انتظام ہے. اور ثناء اللہ کے علاوہ، ثناء اللہ جو ثنائی ہیں شاید، ان کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اور انہوں نے کہا جی کہ ایسے تو لوگ بہت سے ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ہاں 24 حلقوں میں مسلم لیگ نون کے لوگ موجود ہیں. نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے عمل درآمد نہیں ہو رہا. انہوں نے بڑا سخت الفاظ یوز کیے. ان کا یہ فیڈرل گورنمنٹ ہوش کے ناخن لے، عمران خان ہوش کے ناخن لے، اور آرمی چیف جنرل باجوہ کو بھی انہوں نے کہا جی ہوش کے ناخن لیں. کہ اس جماعت نے فوج کو جتنا بدنام کیا، کینڈیڈیٹ جو ہے وہ گلیوں میں جا کے، اسلام آباد میں جا کے ہر ایک کو کہتے ہیں کہ جی فوج ہمارے ساتھ. او بھائی خدا کا خوف کرو، یہ قومی فوج ہے، اس کو بدنام مت کرو. اگر گلگت بلتستان میں اداروں کی مداخلت نہیں ہوئی، گورنمنٹ نے یا انٹرفیرنس نہیں کی، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں پی ٹی آئی کو پچھلی دفعہ 1 ملی تھی، اس دفعہ 2 سیٹیں ملیں گی، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. حلیمہ باجی ہماری پھر رہی ہیں، عمران خان صاحب کی بہن ان دنوں 1.5 مہینے سے اسکردو میں. خرپوچو قلعہ جو ہے وہ گورنر صاحب ان کو بیچ رہے ہیں. اس کی سلائی مشین پہلے پکڑ لیں. فیڈرل گورنمنٹ نے خان صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، جنرل باجوہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، تمام اداروں کو سوچنا سمجھنا چاہیے. اور ان کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا. ایک طرف تنظیمیں بتا رہی ہیں ان کو، کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے بتایا ہے، اور بتا رہے ہیں ہوش کے ناخن لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آرمی چیف کو، کہہ رہے ہیں جی مجھے کسی نے بتایا افغانستان میں کالعدم تنظیمیں اکٹھی ہو رہی ہیں اور ان کا ٹارگٹ گلگت بلتستان اور بلوچستان ہے. ان کو کسی نے بتا دیا ہے اور وہ ہوش کے ناخن لینے کے لیے کہہ رہے ہیں آرمی چیف کو. اور بتانے والے کون ہیں وہ خود بتا رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں جی فرقہ وارانہ اور اقدامات نہیں ہونے چاہیے، اس میں تو ساری پارٹیز آپ کے ساتھ ہونے چاہیے، فرقہ وارانہ بالکل اقدامات نہیں ہونے چاہیے. اور یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے، گزشتہ 5 سالوں میں آپ نے بڑا اپنا کنٹرول رکھا اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس چیز کو مینج کیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اب افغانستان میں تمام کالعدم تنظیموں کا الائنس بھی ہو چکا ہے، اور انہوں نے ٹارگٹ پہ رکھا ہے جی بی، ہمیں اداروں نے بتایا جی بی اور بلوچستان. اور یہاں پہ ایک جان بوجھ کے جو ہے وہ خلفائے راشدین کے شان میں گستاخی، کسی وقت جو ہے اہل بیت کے حوالے سے کوئی جو ہے گستاخی کر لیتا ہے، کبھی شان رسالت پہ ملک میں جو ہے ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں. یہ وہ ایشوز ہیں، اگر اس میں فوری طور پر اس طرح کی حرکت کرنے والے لوگوں کو گورنمنٹ نے، ریاست نے اگر کارروائی نہیں کی، تو مجھے خدشہ ہے کہ ملک میں دوبارہ فرقہ وارانہ قسم کی کشیدگی بڑھے گی، اور وہ گلگت بلتستان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہوگی. ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. میں روز فون کر کے سب سے گزارش کرتا ہوں، خدا را میری اپیل بھی ہے آپ کے پروگرام کے تھرو، ہم اس دین کے پیروکار ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے ہم پیروکار ہیں، اور جن کے آل کو ہم مانتے ہیں، جن کے اصحاب کو ہم مانتے ہیں. اس کی دین کی تو یہ اصول تھے کہ مکے کے اندر جو بت پڑے ہوئے تھے، کچھ بت تھے، بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان بتوں کو نکالتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی چند مشرک موجود ہیں جن کے دلوں میں ان بتوں کی محبت ہے، ان کو آپ توڑیں گے تو ان کی دل آزاری ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک آخری مشرک کے دل سے بھی اس بت کی محبت نہیں نکالی، بتوں کو توڑنے کی اجازت نہیں دی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی تم کسی کے جھوٹے خدا کو گالی مت دیں، تیش میں آ کے وہ کہیں تمہارے سچے خدا کو گالی نہ دیں. تو میری گزارش ہے عوام گلگت بلتستان سے، خدا را ایسے لوگوں کی مل کے مذمت کریں اور ایسے لوگوں کا راستہ روکیں، اور اپنا یہ جو امن 5 سال الحمدللہ مل جل کے ہم نے قائم کیا ہے، اس کو تسلسل دیں تاکہ ہماری جو ہے وہ خوشحالی، ترقی، ڈیولپمنٹ آگے بڑھ سکے. کوئی زیادہ تعلق واسطہ تو نہیں رہا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ جذباتی نعروں پہ ووٹ دیتی ہے اور بعد میں وہ رفو چکر ہو جاتی ہے. 12 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے نا. سندھ میں آج جو ہے وہ کچرا، پانی، تالاب، سمندر آیا ہوا ہے. الحمدللہ ہمیں 5 سال ملے تھے گلگت بلتستان کے ہر ضلع میں ہم نے صفائی کا نظام بنایا. 12 سال میں جو کراچی پوری دنیا میں بڑا شہر ہے، تو اس جماعت سے توقع لگانا. پھر انہوں نے آج کل ایک نعرہ لگا ہوا ہے حق حاکمیت اور ملکیت، بعد میں کہا جی وہ حاکمیت سے ہم جو ہے وہ دستبردار ہو گئے. اچھا جی کیوں ہو گئے؟ ابھی ملکیت. آپ مجھے بتائیں، یہ جو جذباتی نعرے ہیں، بالفرض پھر آئینی صوبہ ہم دیں گے. آپ اس اسمبلی سے الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ اسمبلی آئینی صوبہ بنا سکتی ہے؟ آپ پھر ایسے نعرے لگا دیتے ہیں. ہماری جماعت نے ہمیشہ احتیاط کیا ہے، ہم کبھی جذباتی نعرے نہیں لگاتے جو ہم کل پورا نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر یہ جو
حق ملکیت کی بات کی جاتی ہے. کس کی ملکیت ہے؟ ابھی یہاں پہ متنازع زمین چھلمش ہے. مثال دیتا ہوں, یہ ایک نارمل ورسس گلگت والوں کا آپس میں مقدمہ ہے کورٹ میں, کاغذوں میں وہ گورنمنٹ کی ہے. اب یہ حق حکمیت آپ کس کو دیں گے؟ کشروٹ کو دیں گے, نارمل کو دیں گے, گلگت والوں کو دیں گے, نارمل والوں کو دیں گے؟ اب لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں گے تو آپ کو 2 ایکڑ زمین ملے گی, 3 ایکڑ یہاں دیں گے. پورے صوبے میں انہوں نے یہ گند پھیلایا. میں اسی طرح آپ کو یہاں بتا کے آخری شاہد خاقان عباسی نے بھی اسمبلی میں کہا تھا, ہماری اسمبلی میں, کہ اس سے زیادہ اختیار میں چیلنج کرتا ہوں, میں استعفیٰ دوں گا اگر مزید جی بی میں آیا. ہاں اس کو آئینی کور دینا باقی ہے, 100% اختیار یہاں آ گیا ہے. اب یہ لوگ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جذباتی نعروں پہ کھیلنے ہیں. میں تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے گزارش کروں گا کہ ہمیں وہ وعدے نہیں کرنے چاہیے, وہ نعرے نہیں لگانے چاہیے جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے ہوں. ہم نے اس اسمبلی کے الیکشن لڑنا ہے. گورننس آرڈر 2018 کے اندر جو اختیارات اس اسمبلی کو ہیں اس کا ہمیں وعدہ کرنا چاہیے, وہ کمٹمنٹ کرنی چاہیے ڈیلیوری کی. باقی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کچھ حد سے زیادہ وہ کہتے ہیں نا سیاست کے اندر جس طرح خان صاحب کا لہجہ اپنا جو ہے مخالفین کو مخاطب کرنے کا جتنا آپ سخت کریں گے اتنے بعض لوگ پسند کرتے ہیں. ہم اس چیز کے حامی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں اچھی تہذیب کی گفتگو ہونی چاہیے, اپنے مخالفین کے بارے میں بھی نظریات سے اختلاف ہونے. پھر انہوں نے کہا جی چیلنج کرتا ہوں جی بی میں کہ اگر اس سے زیادہ, یعنی ایک تو جی بی گورنمنٹ کو ٹارگٹ کیا, پی ٹی آئی کو, یعنی جو آنے والی حکومت ہے کس کی ہوگی وہ اللہ جانتا ہے, لیکن اگر تحریک انصاف کی وفاق میں ہے تو تحریک انصاف کی حکومت آئے گی, تو انہوں نے چیلنج کیا کہ جی بی میں اس سے زیادہ اختیارات مزید اگر جی بی کی گورنمنٹ دے گئی تو وہ استعفیٰ دے دیں گے. یہ بھی موجود ہیں. استعفیٰ کہاں سے دیں گے, کہاں پہ ہوں گے, یہ نہیں بتایا انہوں نے, لیکن انہوں نے کہا استعفیٰ دے دوں گا. پھر انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی والے حد سے زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں, عوام کو بے وقوف بناتے ہیں. ابھی بھی وہ عوام کو بے وقوف بناتے ہیں, خریدتے بھی ہیں. یہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ صرف پیپلز پارٹی پہ الزام لگایا انہوں نے کہ پیپلز پارٹی والے وہ عوام کو پیسے دے کے خریدتے ہیں, اور ابھی بھی پیپلز پارٹی والے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اور یہ آپ اگر دیکھیں تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کو اتنا غصہ تحریک انصاف کے لوگوں پہ کیوں ہے, سوائے سید جعفر شاہ کے علاوہ. گورنر پہ بھی انہوں نے الزام لگایا, انہوں نے باقی دیگر تمام لوگوں پہ الزام لگایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کرپٹ ہیں. اب مافیا کا رول ہے ان کا, وہ 2 نمبر لوگ ہیں, اور 90% لوگ جیب کترے ہیں, جمع ہوئے ہوئے جناب تحریک انصاف میں. یہ جواب تحریک انصاف کی حکومت دے گی وہ میں نہیں دوں گا. لیکن میں آپ کو مزید کچھ چیزیں گزشتہ 5 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے اس پہ میں کام کر رہا ہوں. تحریک انصاف کی گورنمنٹ آج کل کیونکہ اسلام آباد میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی ہم نظر رکھے ہوئے ہیں, لیکن جو گلگت میں گزشتہ 5 سالوں میں ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. آج تک اتنا ہی.